أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو اسرا فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ ہمارے محترم جو ذکی بھائی ہیں ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ گزارشات جو ہے وہ پیش کرنے کا موقع عطا کیا. تو سب سے پہلے یہ پوچھنا ہے کہ آواز جو ہے وہ بندے کی کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ جی آواز آپ کی ٹھیک آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان المبارک کا جو ہے استقبال کیسے کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو ہے ہم کیا ایسا کریں کہ گزشتہ جو ہمارے رمضان جو ہے رمضان المبارک جو ہے وہ گزرے ہیں ان سے بہتر جو ہے وہ ہمارا جو ہے یہ مہینہ گزرے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ قرآن پاک سے ہمیں رہنمائی حاصل کی ہے، اور قرآن پاک ایسی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہر موقع کے لیے نا اس میں وہ دستگیری فرما دیتا ہے. تو رمضان المبارک کے حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے یہ ایسا عظیم و شان مہینہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. یہ جو رمضان کا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پہ اگر عربی میں اس کو دیکھا جائے عربی لغت میں تو یہ رمضان سے نکلا ہے. تو رمضان کے عربی لغت میں دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو اس کا ہوتا ہے تپش، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے بارش. تو یعنی رمضان کا ایک جو پہلا معنی ہے تپش یا تیزی، تو اس حوالے سے اگر ہم نے عربی میں بولنا ہو، یہ جملہ بولنا ہو کہ آج تو بہت گرمی ہے، تو عرب بولتے ہیں کہ رمضا یومنا، کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے. یا اگر پرندے کو پیاس لگی ہوئی ہو اور وہ جو ہے نا بہت زیادہ پیاس کی وجہ سے اپنی چون سے لمبی لمبی سانس لے رہا ہو، جیسے عام طور پہ دیہاتوں یا گاؤں میں گرمی کے موسم میں پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس حالت کو عربی میں کہتے ہیں رمض الطائر، یعنی پرندے کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے. تو گویا رمضان المبارک کا اپنا جو اس کا جو اگر لغوی معنی بھی نا وہ بتا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ وہ جو آ رہا ہے وہ گناہوں کی شدت کو کم کرنے کے لیے اللہ پاک جو ہے اس کو بھیجتے ہیں. تو شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کے
غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کو جو ہے وہ روزہ کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے ہمیں سیرت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ پاک رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرمائیے گا تاکہ ہم رمضان المبارک تک جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ تو رمضان، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک سے 1-2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرنا اور رمضان المبارک تک پہنچنے کی دعا کرنا جو ہے، یہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمیں سیرت سے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں جو ہے وہ سب سے پہلی بات جو آیات جو تلاوت کی گئی ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو قرآن پاک کے ساتھ ایک بہت ہی اس کے ساتھ نا گہری نسبت ہے، رمضان المبارک کی اور قرآن مجید کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو ہم بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ جو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہمارا جو تربیتی پروگرام ہے یا رمضان المبارک کا جو استقبال ہے وہ ہم کس طریقے سے کریں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ اس آنے والے رمضان میں ہم نے کس طریقے سے قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پاک سے ہمارا تعلق پہلے بھی مضبوط ہے۔ معنی یہ ہے کہ کس طرح ہم نے قرآن پاک کے تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط تر بنانا ہے، یعنی اور کس طریقے سے ہم نے اپنے رمضان المبارک کے پروگرام کو مرتب کرنا ہے کہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ گہرا لگاؤ ہو جائے اور اس رمضان المبارک میں ہم قرآن مجید سے زیادہ جو ہے وہ استفادہ جو ہے وہ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سال میں 2 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل کرنا یہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو 1 مرتبہ تو پورے سال میں اور 1 مرتبہ رمضان المبارک میں۔ تو یہ تو ضروری ہونا چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں ہم انفرادی طور پر ایک قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کریں، اور تیسرا ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے، یعنی قرآن پاک کو تدبر کے ساتھ اور اس کو ترجمے سے پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ اپنا کوئی ہدف آگے رکھ لے۔ ہم میں سے ہر بندہ خود ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بالفرض اگر آج تک ہم نے عربی زبان نہیں پڑھی تو ہم یہ ہدف رکھ سکتے ہیں کہ کوئی سا بھی جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ لے کر تو ہم نے الگ سے ٹائم ایسا رکھنا ہے جس میں قرآن پاک کا جو ہے ہم نے 1 مرتبہ ایک پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو ایک تو ہدف یہ ہو سکتا ہے، اور اگر الحمدللہ اسرا فاؤنڈیشن کے جو سامعین ہیں، ہمارے دوست احباب جو سننے والے ہیں، تو ان میں سے بعض احباب ایسے بھی ہیں جن کو عربی آتی ہے، تو لیکن صرف عربی جو ہے زبان کا آنا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بے شمار علوم ایسے ہیں کہ جب تک ان میں درک نہ ہو، ان کو اچھے طریقے سے جو ہے اس میں رسائی نہ ہو، تو قرآن مجید کو سمجھنا جو ہے اس میں دقت پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اسباب نزول ہیں اور اسی طرح کی اور اصولی مباحث ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی کو عربی آتی ہے تو اس کا اگلا ہدف ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں کوئی سی بھی عربی جو تفسیر ہے اس کو مکمل ہم پڑھ لیں۔ مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس میں بھی ہر بندہ اپنے لیول کے مطابق کر سکتا ہے،
اپنے پڑھنے کی استعداد اور اپنی علمی استعداد کے لحاظ سے ہر بندہ یہ خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ اس نے کس لیول کی کتنی بڑی، کتنی آسان یا کتنی مشکل جو ہے وہ تفسیر پڑھنی ہے۔ تو اس سلسلے میں عام طور پہ جو ہے وہ عربی کی ایک تفسیر ہے صفت التفسیر، صفت التفسیر، یہ علامہ صابونی اس کے مصنف ہیں۔ تو یہ ایک متوسط تفسیر ہے، تین جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگر رمضان المبارک میں ہم ہر ہر 10 دن میں ایک جلد اس کی مکمل کریں تو 3 جلدوں میں ایک رمضان المبارک میں یہ جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے استقبال اور تربیت کے حوالے سے یعنی ہمارے سامنے جو سب سے پہلا ایک ٹائم ٹیبل، اس میں ہم نے قرآن مجید کو فوکس کرنے پہ، اگر ہم اس پہ قرآن مجید کے علوم اور معارف کو سمجھنے کے لیے اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ وقف کریں تو وہ زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عربی میں جس کو کہتے ہیں احوت ہے، زیادہ پلازیبل ہے اور زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن مجید رمضان المبارک میں جیسا سمجھ آتا ہے اور جتنا اللہ پاک کی جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پاک کے تعلق کو رمضان المبارک میں استوار کریں وہ اتنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور تیسری قرآن پاک سے تعلق کے سلسلے میں جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھا جائے اور شام کو جو ہے وہ قیام اللیل جو ہے وہ کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ایک پریکٹیکل چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پورے رمضان کے لیے ہم کوئی ایک ایسی مسجد جن قاری صاحب کی آواز ہمیں اور آواز اور رفتار جو ہے وہ ہمیں ہمارے ذوق کے مطابق ہو، ہمیں مناسب لگتی ہو، تو ہم پورا رمضان جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی مسجد میں پڑھیں، کیونکہ اگر ہم مسجدیں بدلتے رہیں گے تو اس میں پھر ہو سکتا ہے ایک قاری صاحب آگے ہوں، دوسرے قاری صاحب جو ہیں ان کا وہ کسی اور صورت میں ہوں، کسی اور آیت پہ ہوں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے استقبال کے لیے پہلے سے کوئی ایک ایسی مسجد جن کے قاری صاحب کی آواز اور رفتار جو ہے وہ مناسب ہو، ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیں۔ تو قرآن پاک کے حوالے سے یہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ذہن میں جو ہے وہ بندے کے آئی ہیں۔ تو امید ہے کہ اس سے خود مجھے ذاتی طور پہ بھی استفادہ ہوگا اور سامعین کو بھی۔ اچھا، رمضان المبارک ایک تربیتی مہینہ کیسے ہے؟ تو اس حوالے سے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا علم ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ اس چیز پر عمل کرنا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ہم قائل ہوتے ہیں، ان میں کوئی ابہام بھی نہیں ہوتا، کوئی شک بھی نہیں ہوتا، وہ باتیں سائنٹیفک ہوتی ہیں اور علمی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ مثال کے طور پر سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم واک کریں یا فزیکلی ایکٹیو ہوں تو ہم صحت مند رہیں گے، ہمیں شوگر بھی نہیں ہوگی اور صحت کے جو باقی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تقریباً ہم میں سے ہر بندے کو معلوم ہے اور کسی کو قائل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے ایک اور اگر مثال ہے کہ ہر طالب علم کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیچر نے سال کے شروع میں ہمیں جو کورس بتایا ہے، جو ہمیں کتاب بتائی ہے، یا سمسٹر جب یونیورسٹی کا وہ آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں جو آؤٹ لائن دی گئی ہے اس آؤٹ لائن کے مطابق جو ہے ہم پڑھیں گے، ہم اپنی اسائنمنٹ دیں گے، ہم مڈ ٹرم صحیح دیں گے اور فائنل بھی صحیح دیں گے تو ہمارے نمبر اچھے آ جائیں گے۔ پتہ تو سارے طالب علموں کو ہوتا ہے،
کہ اچھا پڑھیں گے تو گریڈ بھی اچھے آئیں گے، لیکن کتنے طالب علم ہیں جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو اس لیے کسی چیز کا علم ہونا اور بات ہے، اور اس پر عمل کیا جانا جو ہے یہ اور بات ہے۔ تو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ گویا ہمارے لیے ایک ایسا تربیتی مہینہ بنایا ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس رمضان المبارک کے مہینے میں اچھے اعمال کر لیے جائیں تو امید یہ کی جاتی ہے کہ ہماری آنے والی زندگی بھی جو ہے وہ سنور جائے۔ اور اس کا جو اشارہ ہے وہ خود قرآن پاک کی یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں دو لفظ ہیں، اس سے ملتا ہے لعلکم تتقون، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے اور تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے وہ تقوی والے بن جاؤ۔ اور یعنی تقوی کا معنی یہ، جس کا مفہوم یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان پر اپنی زندگی میں عمل کرنے والے جو ہے وہ بن جاؤ۔ تو اس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ تربیتی مہینہ ہے، جس کا یہ رمضان اچھا گزر جائے گا تو اس کی آنے والی زندگی بھی جو ہے اس میں ایک ترتیب بن جائے گی، اور وہ نیک کاموں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے گا۔ تو اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ قیمتی نقطہ جو ہے وہ وہ فرماتے ہیں کہ جس بھی بندے کا جیسا رمضان گزرے گا آنے والا پورا سال جو ہے وہ اسی طرح اس کا گزرے گا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کو انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کیا، قلب ہے، یہ پورے سال کا قلب ہے۔ تو اگر رمضان المبارک جو ہے اس میں ہم خوشی و خضوع کے ساتھ اور پورے آداب کے ساتھ جو ہے ہم اس پر جو ہے وہ رمضان المبارک گزاریں گے تو آنے والا جو پورا سال ہے وہ امید یہ کی جاتی ہے کہ آنے والے رمضان المبارک تک اللہ پاک جو ہے ہمیں نیک کاموں کی طرف جو ہے وہ راغب رکھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ لعلکم تتقون۔ اس سلسلے میں دو باتیں اور جو ہے وہ رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں جو ہے وہ بندہ کے ذہن میں آئی ہیں، اور وہ کر دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو اسلام میں جو تصور ہے وہ جوائے اور پلیئر کے ساتھ ہے، کہ جب بھی ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کوئی انفرادی طور پہ روزہ رکھ رہا ہے، بلکہ پوری امت جو ہے بحیثیت امت ایک تو روزہ بھی رکھتی ہے اور اس کو انجوائے بھی کرتی ہے۔ ہمارا شعبہ چونکہ تقابل ادیان ہے، تو تقابل ادیان کے حوالے سے یہ ایک یونیک سی بات ہمیں لگتی ہے کہ اسلام جتنے بھی ادیان ہیں ان میں یہ ایک واحد ریلیجن ہے جس میں فاسٹنگ کا جو تصور ہے اس میں ایک پلیئر کا عنصر ہے، ایک جوائے کا عنصر ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں جو ہی رمضان المبارک جو اس کی آمد ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوشی کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسی فیلنگز ہوتی ہیں جس میں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں یہ چاہیے، یعنی اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی طرف مائل ہوں، اور ہماری جو ایموشنز ہیں، ہماری جو فیلنگز ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں ڈوبی ہوئی ہوں، کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک عطا کر دیا ہے، اور ہم خوشی خوشی ان سارے اعمال کو بجا لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب۔ ایک بندہ تھا، وہ ایک شخص تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت پوچھنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تغضب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کرتے ہیں حدیث کو، وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ
یہ الفاظ اپنی زبان اطہر اور زبان مبارک سے دہرائے تھے کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ تو رمضان المبارک کی جو دین اسلام میں یہ ایک یونیک سی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو جوائے اور پلیئر کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ اور اسی طریقے سے رات کو جو قیام اللیل ہے، گویا کہ ہم سورہ مزمل میں وہ جو پڑھتے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو اس میں آگے ایک اور بہت خوبصورت سے الفاظ آتے ہیں کہ وتبتل الیہ تبتیلا، کہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگ لگا لیں۔ یعنی رمضان المبارک میں کوئی ایسا وقت بھی ہونا چاہیے، اور پوری رمضان المبارک میں کم از کم ہماری اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ملازمت کرتے ہماری یہ فیلنگز ہونی چاہیے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ہر طرف سے ہٹ کٹ کے گویا ہمارا جو دل ہے وہ اللہ پاک کی یاد میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہو۔ جب ہماری رمضان المبارک میں یہ فیلنگ ہو جائے گی تو آنے والے سال میں بھی جو ہے یہ اسی طرح اللہ پاک جو ہے وہ کرم فرمائیں گے اور ہمیں اپنی یاد جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے جو ہے وہ رمضان المبارک کے سلسلے میں یہ بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان المبارک کے کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن اوقات کا ہم اگر زیادہ بہتر استعمال کریں تو ہم رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر سے لے کے اشراق تک کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس وقت کو ہم نیک کاموں کی طرف لگائیں، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ہم اپنے جو ایک وہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو مطلب وزن کم کرنا ہے یا ڈائٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو رمضان المبارک میں اگر کسی کا وزن کم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ اس سے یہ اندازہ لیا جا سکتا ہے کہ ہاں بھئی اس کا رمضان المبارک جو ہے وہ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یار اس نے صحیح روزے رکھے۔ اگر کسی کا وزن زیادہ ہو گیا، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک گزرنے کے بعد وزن کئی لوگوں کا بڑھ بھی جاتا ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک جو ہے اس میں ہم اپنی جسمانی ضروریات کو کم کریں، اور یعنی اپنی جو اللہ پاک سے جو لو لگانی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور نیک کام کرنے ہیں، ان میں جو ہے وہ سبقت کریں۔ اس سلسلے میں اللہ پاک نے یہ ان آیات کے بعد یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ تو اس کا جو ربط ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر گھڑی ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، لیکن رمضان المبارک جو ہے یہ خاص اللہ پاک کا ایک مبارک لمحات ہوتے ہیں، ان میں تو ہمیں اللہ پاک سے جو ہے وہ گڑ گڑا کر دعا بھی کرنی چاہیے ہمیں، اور اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ قرآن پاک میں جو دعائیں آئی ہیں اور بڑی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے ربنا لما انزلتا الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بے شمار جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد یہ جو رمضان المبارک سے ہی ریلیٹڈ جو ہے وہ آیت نمبر 86، اس میں اللہ ہمارے تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جی جی 5 منٹ باقی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہی
आगे आयत नंबर 186 में अल्लाह पाक ने जो है वो मामलात का जिक्र फरमाया और मामलात में ज़ौजैन का जिक्र फरमाया, और उसमें फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि मियाँ अपनी जो बीवियां हैं उनके लिबास हैं, और जो बीवियां हैं वो अपने शोहरों के लिबास है। गोया कि दोनों एक दूसरे की ढाल हैं। यानी तो इसका रबत भी बाज़ तफसीरों में वो आता है कि गोया कि अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि जिस इशारा फरमा रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे जो मामलात हैं वो भी दुरुस्त हो जाएं। अगर मियाँ बीवी बाज़ मरतबा ऐसे होता है कि उनमें कोई तलख कलामी या कोई इस तरह की बातें होती हैं, तो हमें रमज़ान में ये भुला देनी चाहिए और हमें आपस में राज़ी हो जाना चाहिए और खुश व खुरम होकर अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। और कुरान पाक की ये आयत जो है सामने रखनी चाहिए, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। तो इस सिलसिले में ये कुछ बुनियादी बातें जो थी वो बंदा के जहन में आई हैं, तो वो अर्ज कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। ये तौफीका रहमान है, ये सिंध से हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिस्टर है हमारी। क्या कह रही हैं? ये वही मीनिंग पूछ रही है रमज़ान का, दोबारा बता दें। ठीक। रमज़ान का जो लफ्ज़ है वो मैडम ये रमज़ा से निकला है, और इसके लुगत अरबी जो लुगत है उसमें दो माना होते हैं। एक तो तेज़ी या शिद्दत का माना भी होता है, और बारिश का माना भी लिया जाता है। तो हम देख अगर इसको देखा जाए ना, अगर लुगत के एतबार से भी, तो रमज़ान जो है ये हमारे गुनाहों को पाक साफ, हमें हमें हमारे जो गुनाह हैं उनसे पाक साफ करने वाला महीना है। अब जो आमतौर पे अगर ये देखा जाए कि दीने में किसी भी चीज को पाक, उसको जलाना पानी से पाक करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कि जो अगर हमने कोट लिया हुआ हो, तो अगर हम किसी ड्राई क्लीनर के पास चले जाएं, तो ड्राई क्लीनर पे भले वो जो है वो कोई ऑयल वगैरह लगा के उसको साफ कर दे, लेकिन इस्लाम की शरीयत में जो है वो उस वक्त तक पाक नहीं होगा, साफ नहीं होगा, जब तक उसको पानी से नहीं धोया जाएगा। तो ये जो रमज़ान का जो रमज़ा, ये जो रूट वर्ड है, इससे हमें ये पता चलता है, दोनों माना से हमें ये पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक जो है ये हमारे गुनाहों को धो देता है, हमें पाक साफ कर देता है, बशर्तिए कि हम रमज़ानुल मुबारक को उसके आदाब और खुशी व खुजू के साथ जो है वो उसको बसर करें। जी। सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि कुछ लोग रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं, 5 7 बार ख़त्म कर देते हैं बगैर समझे बूझे उसको। यानी उनका टारगेट ये होता है कि इतनी दफ़ा कुरान को ख़त्म करना है, उसे उसको मुकम्मल करना है, लेकिन वो उसको कुछ समझ नहीं रहे होते। तो ये बताएं कि बेहतर क्या है, एक दफ़ा कुरान को समझ के पढ़ लें, या 4 5 दफ़ा कुरान को उसकी तकमील कर लें, उसको ज़ुबानी पढ़ लें। जी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं। यानी इसमें जो है ना, अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक नाजिल फरमाया वो तो समझने के लिए है ना, समझ कर अमल करने के लिए है। तो उसमें यह है कि एक मर्तबा तो हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक को अरबी के साथ उसको यानी उसको मुकम्मल करें, और एक टाइम हम ऐसा रख लें जैसा वो अभी हम बात कर रहे थे कि अपनी, ये तो हर बंदे का अपना लेवल है ना। उसमें अगर किसी को अरबी नहीं आती तो वो कुरान पाक का कोई कोई भी तर्जमा हम उसको जो उसकी पसंद का या ज़ौक़ का है, तो वो उसको डिसाइड कर लें कि इस महीने में हमने कुरान पाक पूरे तर्जमे के साथ अलग से इसको मुकम्मल करना है, ताकि हम ये यानी हम देखें कि अल्लाह पाक हमसे क्या चाह रहे हैं या अल्लाह पाक हमें क्या फरमा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना जो है। या फिर अगर किसी का लेवल ज़्यादा है, तो अगर किसी को अरबी आती है तो वो फिर जो है ना वो अरबी की कोई तफसीर, ये जैसे सफ़त तफसीर है, या अगर किसी को ज़्यादा गहरी तफसीरें तो मफातिहुल गैब फिर उसमें आ जाती हैं, और बड़ी तफसीरें, कोई सी भी तफसीर उठा के पढ़ सकते हैं। जी। सही। ठीक है अमाद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।
اللہ बहुत ताला आपके शुक्रिया आपका, इल्म में, अमल जज़ाकल्लाह में जज़ाकल्लाह। बरकत अता फरमाए। आमीन, दुआओं में इंशाल्लाह। याद रखिएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह कि दुआओं में उम्मीद याद रखिए। उम्मीद है कि हमारे इस तरह ऑनलाइन के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपके बयानात से मज़ीद इस्तेफादा करते रहेंगे आइंदा भी। जी, आज जो है मेरी तबीयत आपको जैसे मैंने बताया वो ठीक नहीं थी। बहरहाल आप दुआ फरमाएं कि जो है ना तबीयत ठीक हो मेरी, ताकि मैं रिदम के साथ बात कर सकूं। अल्लाह ताला आपको शिफा आप। आमीन आमीन, बहुत हाँ, शुक्रिया। अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।